یہ دن ہے، پہلا ویلاگ آپ کے سامنے جو اہم خبریں اب تک کی وہ 5 اگست تحریک کا آغاز کا فیصلہ کن مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ عمران خان کی جیل 2 سال مکمل ہونے، ڈھاکہ سے اڈیالہ تک کا ٹرینڈ اس وقت سوشل میڈیا پر مقبول، اسٹیبلشمنٹ خوفزدہ، عوامی طاقت کا مظاہرہ، نیو یارک، ناروے، جرمنی، فرانس سمیت آج بھی مختلف ممالک میں احتجاج جاری ہیں۔ عمران خان کے بیٹوں کے 3 مزید انٹرویوز آنے والے ہیں اور آنے والے دنوں میں اسٹیبلشمنٹ کو جمائمہ کا بھی سرپرائز ملنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنرل عاصم منیر کے استعفے کی گونج امریکہ تک پہنچ گئی، ہیلی کاپٹروں سے باقاعدہ بینر ریزائن عاصم منیر، اور نومبر کا مہینہ اہم، مقافات عمل بھی جاری، اللہ کا نظام خان پر گھڑی چوری کرنے والا کا الزام پر عبرتناک انجام کا شکار، اور ایک دفعہ پھر فیلڈ مارشل کے بارے میں زلفی بخاری کے انکشافات، تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کشتیاں جلائیں، اور سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے صوبائی صدر جو کشمیر میں انہیں گرفتار کیا، احتجاج وہاں شروع، رات بھر تحریک انصاف کے کارکنوں گھروں میں چھاپے بھی، پولیس کی دوڑیں، یزیدیت فسطائیت، لیکن عوام مکمل تیاری کے ساتھ۔ اس میں لاہور میں ضمنی انتخاب بھی، عماد اظہر کی جگہ ان کی اہلیہ، نیا امیدوار، یہ بھی ایک معاملہ، اور جو کمپنی نے صحافیوں کے ڈیجیٹل اکاؤنٹس پر حملے شروع کیے، اکاؤنٹس ہیک کر رہے ہیں، شاہین سبائی صاحب کا 1.8 ملین فالوور کا اکاؤنٹ ہیک ہوا ہے، مزید صحافی بھی اپنے اکاؤنٹ سے تحفظ کیسے کریں، اور شہباز حکومت کا شوگر مافیا کو مزید نوازنے کا سلسلہ۔ تفصیل سے بات کریں جو عوامی تحریک سب سے اہم معاملہ، اور اس میں پوری دنیا میں پاکستان میں عمران خان کی جو تصاویر ویڈیوز ہیں وہ عروج پر ہیں، اور یہ ڈھاکہ سے اڈیالہ تک کا ٹرینڈ جو اس وقت حکومت کے لیے بڑا خوف کا باعث ہے، کیونکہ حالات اس وقت بالکل مشرقی پاکستان والے، ایک طرف طاقت کے نشے میں، بلکہ شراب کے نشے میں اس وقت جو مدہوش شیخ مجیب کو کہا کرتے تھے، اوہ شیخ تم تو 2 ٹکے کے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ آج اس ٹکے کے ہم 2.5 بھی نہیں رہے۔ صورتحال بالکل وہی بنی ہوئی ہے، طاقت کے نشے میں جس طرح عوامی مینڈیٹ چھینا گیا، سیاسی آزادی کو کچلنے کی کوشش میں وہاں عوامی لیگ کو طاقت کے ذریعے دبایا جا رہا تھا، ظلم، گرفتاریاں، کریک ڈاؤن، بالکل اسی طرح پنجاب میں یہی حالات، تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ یہی معاملہ، رات کو چادر چاردیواری کا تقدس پامال ہوا، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی مقدمے کے، صرف احتجاج کا سوچنے پر اغوا کرنا، وکلا تک رسائی نہیں، پنڈی میں بھی حالات ہے، لیکن عوام سننے پر تیار نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ کیا واقعی ڈھاکہ کی طرف جا رہا ہے؟ عوامی تحریک کے وہ تمام لوازمات پورے ہو چکے، کیونکہ شیخ مجیب کو بالکل اسی طرح 1971 میں میاں والی کی جیل میں 2 سال پورے ہوئے تھے، اور بنگالی عوام اسی طرح سڑکوں پر تھی، اور اس وقت بھی امریکہ کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات تھے۔ صدر نکسن، اس کا وزیر خارجہ، پاکستان کی فوجی حکومت جنرل ضیاء کی حمایت کر رہا تھا، چین سے خفیہ مذاکرات بھی جاری تھے، اور اسی لیے امریکہ نے اس وقت بھی پاکستانی فوج کے جو مظالم تھے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، حالانکہ ان کا اپنا سفیر اس وقت آرچر بلڈ ظلم کے خلاف واشنگٹن کو رپورٹ بھیج رہا تھا۔ آج وہی معاملہ، خان کی قیادت کو کل 2 سال مکمل ہونے والے ہیں، اور عوامی غم و غصہ اسی لیول پر، اور اسی طرح امریکہ بھی دیکھ لیں جس طرح اس وقت ساتھ تھا آج بھی۔ تو بظاہر تو دیکھیں فیلڈ مارشل کے اقتدار کے عروج پر نظر آ رہے ہیں، جس طرح یحییٰ خان اس وقت عروج پہ تھا، اور پاکستان کے حالات بالکل وہی، قرضوں میں، بدامنی میں، عالمی سیاست میں تنہائی، آج بھی وہی حالات، اور جو نون لیگ کے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ تحریک انصاف ٹرمپ سے مدد مانگ رہی ہے، حالانکہ حقیقت میں ڈونلڈ ٹرمپ سے سب سے زیادہ مدد یہ مانگ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اپنے اقتدار کے لیے ان کی ہر جائز ناجائز بات تسلیم کر رہی ہے۔ جب سے وائٹ ہاؤس کا لنچ ہوا، دورے ہوئے، معدنی ذخائر، کرپٹو کرنسی، اس کا جواب 19% تجارتی ٹیکس لگایا، تو مدد تو یہ مانگ رہے کہ ہمارے اقتدار کو محفوظ کریں، ہمارے جرائم پر آپ ظلم پر آنکھیں بند کریں۔ خان کے بیٹے تو جمہوریت کی واپسی مانگ رہے ہیں، مینڈیٹ کا احترام مانگ رہے ہیں، قانون کی بالادستی مانگ رہے ہیں، اور یہ تو صرف خان کے لیے صاف شفاف ٹرائل مانگ رہے ہیں۔ عمران خان کے بیٹوں کی آمد میں دیکھیں 5 اگست کی تحریک ہے، انہیں پتہ ہے، اور عمران خان کو بھی پتہ تھا کہ یہ ویزا نہیں دیں گے، خاص طور پر حالات میں، ان تاریخوں میں۔ عمران خان کے بیٹے دیکھیں جو اس تحریک میں ایک نئی روح اور ایک نیا جذبہ پھونک سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن ان کے انٹرنیشنل انٹرویوز سے زیادہ امپیکٹ آ رہا ہے میرے خیال میں۔ جو بھی ان کے 3-4 مزید انٹرویوز آئیں گے اس کا اثر آپ کو نظر آئے گا۔ جمائمہ خان بھی وہاں پہ بہت بڑی کوشش کر رہی ہیں، وہ پاکستان نہ بھی آئیں تو دیکھیں ان کا اصل محاذ انٹرنیشنل دنیا ہی بنتا ہے دیکھا جائے، کیونکہ خان کی جو انقلابی سیاست ہے وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ ہے۔ عمران خان جو اس وقت انقلاب لانا چاہتے ہیں 78 سال کے اس نظام کو، اس آزادی کو، فوجی مداخلت کے خلاف، جمہوریت کی کمزوری کی وجہ سے جو طاقت کا کھیل ہے، اس کا نقصان پاکستان کی عوام کو ہے۔ وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا فائدہ نقصان کیا ہے، لیکن دیکھیں اسٹیبلشمنٹ وہی کر رہی ہے جو انہوں نے 78 سال کی تاریخ میں ہر جمہوری رہنما کے ساتھ کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو جب زیارت شفٹ کیا تو کہتے ہیں علاج کے لیے لے کے، حالانکہ وہاں ٹی بی کا کوئی اسپتال نہیں تھا، ایک سرد علاقہ، وہاں قید تنہائی میں رکھا گیا تھا، جس طرح عمران خان کو ایک قید تنہائی میں رکھتے رہے۔ زیارت میں واپسی پر وہاں ایمبولینس کے ٹائر پنکچر ہوئے، آکسیجن کے سلنڈر غائب ہوئے، پاکستان بنانے والا بے یارو مددگار بلوچستان کی سڑکوں پر خراب ایمبولینس میں، اور جس طرح قائد اعظم کو جس نے شہید کیا جنرل ایوب خان، وہ پاکستان کا 2000 مربع کلومیٹر بھارت کے آگے ہارنے کے باوجود، 65 کی جنگ ہارنے کے باوجود، جس کے ثبوت وزیر دفاع خواجہ آصف دے رہا ہے، سوائے جنگ اخبارات میں اس وقت کے میڈیا میں، جہاں پاک فوج روایت طوی بھی عبور کر چکی تھی، 3 طیارے گرا چکی تھی، ہندوستان کے 15 بھارتی ٹینکوں پر قبضہ بھی ہو چکا تھا، جوڑیاں چھاونی پر بھی قبضہ ہو چکا تھا۔ آپ اخباریں اس وقت کی اٹھائیں 1965 کی، ساری یہی خبریں تھیں، یا مطالعہ پاکستان پڑھے تو یہی تھا، لیکن خواجہ آصف نے بتایا۔ اب اس بنیاد پہ ایوب خان نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بھی بنا لیا۔ اب اس وقت بھی ہندوستان میں جو کچھ ہوا جنگ میں وہ بھی آپ جانتے ہیں، لیکن اصل میں آمریت اور ڈکٹیٹرشپ کا وہی کھیل
جو دنیا کے کئی ممالک میں یہی واردات، اور پاکستان میں تو یہ بارہ ہم دیکھتے رہے، اقتدار اور نفرت، احساس کمتری. ایوب خان کو قائد اعظم سے نفرت تھی، بغض تھا. جنرل ضیاء خان کو شیخ مجیب سے نفرت تھی، بغض تھا. ضیاء الحق کو ذوالفقار علی بھٹو سے احساس کمتری اور نفرت تھی. مشرف کو نواز شریف سے تھی، اسلم بے کو بے نظیر سے تھی. آج عمران خان سے بھی یہ جو نفرت اور بغض ہے، جس کے ان کے اپنے صحافی انٹرویوز میں خود بتاتے ہیں کہ عمران خان سے نفرت کرتے ہیں. یہ امریکی مفادات پہ کبھی جہاد، کبھی دہشت گردی، کبھی آپریشن، کبھی ڈالرز کے لیے اقتدار لے کے ہر جائز ناجائز کام کرتے رہے. ابھی تو دیکھیں فیلڈ مارشل کے جو قریبی ذرائع وہ کیا کہہ رہے ہیں جی کہ مدرسوں سے انہوں نے پڑھا ہے، امریکہ مغرب کی طرف ان کی وہ نہیں ہے، جھکاؤ، شدت پسندی ان کے خلاف ہیں، بھارت کے خلاف ہیں، اور سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں محمد بن سلمان ان کے ماڈرن ویژن کو پسند کرتے ہیں، سیاست میں روحانیت کو نہیں مانتے. اور عمران خان کا ذکر آ جائے تو پھر جذباتی ہو جاتے ہیں، کیونکہ عمران خان نے اس وقت وزیر اعظم ہوتے ہوئے انٹیلیجنس کے عہدے سے ہٹایا تھا. اس پہ زلفی بخاری نے کل دوبارہ بیان دیا، ثبوت دیا کہ فیلڈ مارشل آرمی چیف جو تھے زلفی بخاری اس وقت عمران خان کا مشیر تھا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی DGI کو 8 مہینے بعد عہدے سے ہٹایا گیا کہ مجھے نوکری پہ بحال کریں، میری ملاقات کروائیں بشرا بی بی سے، جسے بشرا بی بی نے ایکسیپٹ نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج بشرا بی بی پابند سلاسل ہے، عمران خان پر مظالم ہے. تو یہ وہی سیاسی انتقام اور بغض کا نتیجہ جو ماضی میں تمام جمہوری رہنماؤں سے دیتے رہے، اور پھر اس میں ڈھونڈ کر یہ وہ لوگ لاتے رہے جو اپنے پاؤ گوشت کے لیے پوری بھینس مارنے کے لیے تیار، جن کی نوکریاں اس ملک کو کھا گئیں. یہ اڈیالہ جیل کا غفور انجم عمران خان کے دور میں 90 دن کے لیے سسپینڈ ہوا، وہ آج فرعون بنا ہوا ہے. قاضی فائز عمران خان سے انتقام لے رہا تھا کہ ریفرنس جنرل باجوہ نے بھیجا، اس نے بلے کا نشان چھینا، تحریک انصاف پہ ظلم و ستم کیا، انتخابی عمل سے انہیں باہر کیا، عمران خان کو نااہل کیا. اسی طرح آپ ان کے DIG، RPO، یہ افسران، ججز دیکھ لیں، یہ سارے وہی ہیں جو ملازمت میں یا تو کرپشن سے ہٹے، ناجائز طاقت کے استعمال پہ ہٹے. اسی لیے ڈھونڈ کر انہیں لگایا، جس طرح پیپلز پارٹی نون لیگ کو ڈھونڈ کر اقتدار میں واپس لائے کہ صرف مقصد عمران خان سے انتقام لینا ہے. جو مریم نواز جلسوں میں ڈن ڈسٹڈ فکس کر دیں گے، ٹھوک دیں گے، نعرے لگاتی تھیں، حالانکہ کیسز ان کے اپنے دور میں بنتے رہے. مساق جمہوریت کے بعد آپ دیکھیں جو اتحاد خود انہوں نے کیا، ایک دوسرے کا بعد میں 6 مہینوں بعد پیٹ پھاڑنے کا اعلان کر رہے تھے. زرداری 6 مہینے بعد ان کو کہہ رہا تھا یہ ناسور ہے، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، نواز شریف کو میں نے معاف کیا. یہ کیسز انہوں نے خود بنائے تھے، انتقام لیکن عمران خان سے، کیونکہ جو مرکز ہے پیچھے انتقام کا وہ انہیں ٹھپکیاں دیتا ہے. اب ٹرمپ کی چونکہ بھارت کے ساتھ پالیسی سے اسے فائدہ ہو رہا ہے، اب ایک طرف پاکستان کو ہتھیار وہ بیچنا چاہتے ہیں جو 80% آپ کو پتا ہے ہتھیار چین سے آتے ہیں. تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہوگا. بہرحال تجارت کا معاملہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے، پاکستان کا اس میں بھی نقصان ہے. پھر مشرق وسطیٰ کے جو معاملات ہیں، سعودی عرب، ایران، عرب امارات سے ملاقاتیں ہیں. عمران خان تو دیکھیں بڑی واضح بات کرتے ہیں کہ یہ عاصم لا ملک میں موجود ہے، فیلڈ مارشل اپنا صدر بننے کے لیے، اپنی طاقت و قانونی حیثیت دینے کے لیے، ایوب خان کے طریقے سے ملک کو چلانے کے لیے جو انہیں مشورے دیے جا رہے ہیں، جو خود سہیل بڑائے جو ان کے قریبی خوش آمدی کنفرم کریں کہ جی آپ پہلے حکمران ہوں گے، دوسرے فیلڈ مارشل ہوں گے. حالانکہ ان کے جو قریبی کچھ اور لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہائیبرڈ نظام ہی چلنے دیں، ایک بوٹ پالشی آپ وزیر اعظم موجود ہے، نظام زیادہ قائم دائم رہے گا. عمران خان کو دبانے کے لیے، تحریک انصاف کو دبانے کے لیے نون لیگ پیپلز پارٹی کافی ہیں. ہم کرپٹو میں، معدنی ذخائر میں، ان میں دلچسپی لے کے کرتے ہیں، لیکن معیشت تباہ و برباد ہے. دیکھیں چین کو ناراض کیے بغیر یہ امریکہ سے تعلقات بڑھا نہیں سکتے. بھارت سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، مودی وہاں تیار نہیں ہے، اور اس میں اگر دوسرا حملہ ہوا تو بھارت کی فوجی کارروائی، تو پھر اس دفعہ چین کا کردار مختلف ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں جو اصل معاملہ ہے وہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام، وہ اس پورے نظام کے مخالف ہے. مشرف امریکہ کا بلو آئی چائلڈ بچا تھا، لاڈلا بچا تھا، اس کے بعد بھی طاقت کے سارے لوازمات پورے تھے. لیکن دیکھیں 2008 میں اسی عوام نے وکلا کی تحریک، وردی اتارنے، استعفیٰ دینے، کیونکہ پاکستانی اس نظام سے تنگ تھے، اور امریکہ بھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے. مشرف کو ریٹائر ہونا پڑا. ہر عامر اور ڈکٹیٹر کے ابتدائی 2-3 سال میں طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، یاد رکھیں، اس کے بعد اس کا زوال شروع ہوتا ہے. یہ 2-3 سال پورے ہو چکے ہیں. عوامی تحریک، ملکی حالات، انٹرنیشنل حالات، پھر سیاسی جماعتیں اور جمہوریت پسند لوگ اور عوام مل کر یہ دیکھیں یہ تحریک چلائے گی تو سسٹم بدل جائے گا. یہ بنگلہ دیش آپ کے سامنے بہت بڑی مثال ہے. شیخ حسینہ ڈکٹیٹر بنی تھی وہاں، اپنے اس باپ کے راستے سے ہٹی اور جنرل ضیاء کے راستے پر چل پڑی. نتیجہ کیا نکلا؟ مہاتیر محمد جمہوریت پر چلتا رہا اور آخری عمر میں بھی وزیر اعظم بنا، آج بھی ملیشیا کا مقبول رہنما. تو ان تمام عامروں کا انجام دنیا بھر میں یہی ہوگا. اب پاکستان کی عوام کے لیے ضروری کیوں ہے؟ انہیں یہ خوف کے بت توڑ کر کس طرح اپنے جائز حقوق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں فی الحال تو نظر آتا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کو ٹرمپ کی طرف سے اشارہ ضرور ہے کہ آپ کرتے رہیں سارے کام، آپ کے اقتدار کو کوئی خطرہ نہیں، آپ نومبر میں ریٹائر ہوں یا نہ ہوں آپ کی مرضی ہے. لیکن اصل مرضی عوام کی ہے کہ عوام کیا کرے گی، اور اگر پاکستان کی عوام دلچسپی نہیں لے گی تو ان کے حالات یہی رہیں گے. عمران خان تو دیکھیں 2 سال جیل میں گزار چکے ہیں، وہ آگے مزید وقت بھی گزارنے کے لیے تیار ہے. لیکن کیا پاکستان کی عوام یہ کر سکتی ہے؟ اور انہیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عمریت کا نظام کیوں نقصان دہ ہے. اگر یہ جمہوری نظام ہو تو انہیں کیا فائدہ ہے؟ عمران خان کی رہائی سے پاکستان کی عوام کو فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں ڈکٹیٹر جب ملک میں آتا ہے تو عوام کا مینڈیٹ نظر انداز کرتا ہے، میڈیا پہ کنٹرول کرتا ہے، خوف پھیلاتا ہے، لوگوں کو خاموش کرتا ہے، وقتی سسٹم چلانے کے لیے ہر ادارے پہ کنٹرول کرتا ہے. اس کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ عوام کا پہلے اعتماد ختم ہوتا ہے، ملک میں سرمایہ کاری ختم ہوتی ہے، آپ کی ترقی ختم ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں 50 سال پاکستان کی 50 سال کی ہسٹری میں SIFC پست ترین لیول پہ تمام کمپنیاں ملک چھوڑ گئیں.
جمہوریت میں جو حکمران ہے وہ عوام کے مسائل سنتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے نہ سنے تو اگلے الیکشن میں ووٹ نہیں ملیں گے، عوام نہیں آنے دے گی. اسکولوں میں، اسپتالوں میں، روزگار میں، مہنگائی میں وہ عوامی مسائل پر توجہ دیتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جمہوری نظام جو ہے اس کا خطرہ ہوا تو عوام کی عدالت میں چلے جائیں گے، عدلیہ کو جواب دیں گے، کرپشن کریں گے تو غلط فیصلے کریں گے، غلط فیصلوں سے پھنسیں گے. اب ڈکٹیٹرشپ میں دیکھیں اگر یہ جیسے چینی چوری ہوئی 206 روپے تک پہنچی، گندم ملک سے غائب ہوئی، یہ غلط فیصلوں سے تباہی بربادی ہو رہی ہے، جو غذائی قلت والے پاکستان ممالک میں شمار ہو چکا ہے، 50% سے آبادی خط غربت سے نیچے جا چکی ہے، 1 کروڑ 80 لاکھ نوجوان بے روزگار ہیں. ستمبر اکتوبر میں جو فیکٹریاں ہیں پاکستان میں بند ہونے کا خطرہ ہے، 8000 کمپنیاں پہلے ہی جا چکی ہیں، تقریباً 2.5 لاکھ لوگ 3 مہینوں میں ملک چھوڑ گئے ہنرمند، پاکستان کے ادارے کوڑیوں کے بھاؤ بیچے جا رہے ہیں. اب اگر یہ ملک میں سیاسی استحکام ہوتا، عدالتیں محفوظ ہوتی ہیں تو دنیا میں سرمایہ کار آتے ہی نہ آتے. کوئی غلط کام ہوتا لوگ عدالتوں میں جاتے، دنیا کی تمام سرمایہ کار کمپنیاں دیکھتی، معیشت بڑھتی، روزگار بڑھتا، ملک میں ترقی ہوتی، پلانٹس لگتے، پروجیکٹ شروع ہوتے. ہندوستان آپ کے سامنے ہے، دیکھیں وہاں دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں کیسے کاروبار شفٹ کر رہی ہیں، وہاں مقامی آبادی کو کیسے روزگار مل رہا ہے. وہاں کے نوجوان ڈنکیاں لگا کے موت کے سفر پر نہیں جاتے. 1 ارب کی آبادی میں کتنے ہندوستانی نوجوان آپ سنتے ہیں جا رہے ہیں، یہاں آپ کو ہر مہینے میں 2.5 لاکھ لوگ چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو حکومت کے غلط فیصلوں پر انہیں عوام کا ڈر ہوتا ہے، انہیں پتہ تو حکم نہیں چلا سکیں گے، زبردستی نہیں دبا سکیں گے، لوگ عدالتوں میں جائیں گے، احتجاج کریں گے، میڈیا میں جا کے آزادی اظہار رائے کا استعمال کریں گے، اسی لیے ان کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے. لیکن یہاں چونکہ ڈکٹیٹرشپ کو نہ آپ کے ووٹ کی ضرورت ہے، اس کے پاس صرف اقتدار ہے اور اس کے پاس طاقت ہے اور خوف ہے، اس کے علاوہ وہ آپ کو روز ایک نئی دھمکی سنا دے گا. یہ جیسے کہتے ہیں نا تحریک انصاف کے لوگوں ملٹری ٹرائل کریں گے، یہ ٹویٹر پہ جو ڈھاکہ سے اڈیالہ کا ٹرینڈ چل رہا ہے، تو یہ اسی لیے ان کے پیغام دیتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ ملک کی حالانکہ سب سے بڑی جماعت انہیں پتہ ہے تحریک انصاف ہے، عوام ان کے ساتھ ہے. یہ دھمکیاں دے کر، خوف پھیلا کر لوگوں کو ڈرانے کی کوشش، اور اس میں تو دیکھیں پی ٹی آئی کو تو چھوڑیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اپنی تصویریں نہیں لگاتے، ان کے اندر بھی خوف ہے. اور صرف یہ جو حالات پاکستان کے آپ کو نظر آ رہے ہیں مہنگائی کے، بے روزگاری کے، یہ کچھ صرف تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے بھی اتنا ہی ہے. آپ عمران خان کے دور کو صرف آج کے دور کے ساتھ موازنہ کریں، اپنے حالات دیکھیں، اپنے گھر کا بجٹ دیکھیں، مہنگائی کے ساتھ اس کا موازنہ کریں، پیٹرول بجلی گیس کے ریٹس دیکھیں، اشیاء خورد و نوش کے ریٹ دیکھیں، اور سب سے بڑھ کر پاکستان میں خوف دیکھیں. آپ خوف کی وجہ سے بات نہیں کر سکتے، تصویر نہیں لگا سکتے. یہ کون سے ملک میں آپ رہ رہے ہیں؟ عمران خان کے دور میں کیا یہ خوف تھا؟ کوئی جو اکا دکا واقعات ہوئے، میڈیا میں رپورٹ ہوئے، تنقید ہوئی، احتجاج ہوا، اپوزیشن نے لانگ مارچ کیے. یہ دنیا کے ہر جمہوری معاشرے میں نظام ہے. اور خوف کے ذریعے تو گھر کے اندر آپ گھٹن کے ماحول میں نہیں چلا سکتے. انسان کی نفسیات ہے کہ ذہن اور جسمانی صلاحیتیں ہی نہیں کام کرتی. یہ جب آپ خوف زدہ ہوں، آپ دیکھ لیں، آزما کے دیکھ لیں، تو 24 کروڑ ملک امریت میں چل جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے جہاں جہاں امریت ختم ہوئی وہاں پر دیکھ لیں آپ ملک ترقی کر گئے. تو پاکستان کی عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں اپنے حالات بدلنے ہیں یا نہیں، انہیں اپنے بچوں کا مستقبل بدلنا ہے نہیں. انہیں عمران خان کی جیل سے رہائی تو اس کا ایک نقطہ ہے، ایک اہم نقطہ ہے، لیکن اصل معاملہ تو جو عمران خان جس نظریے پہ کھڑے ہیں وہ ہے. تو اس کے لیے اب آپ لوگوں نے جو آپ کی کل کی تحریک شروع ہونی ہے، اس پہ آپ کا رسپانس، آپ کا رد عمل اہم ہوگا کہ آپ اسے کہاں تک لے کے جاتے ہیں. 14 اگست کو آپ حقیقی آزادی منائیں گے یا اسی طرح خوف کے مارے آپ نام بھی نہیں لے سکیں گے، کوئی تصویر بھی نہیں لگا سکیں گے؟ فیصلہ آپ کا اپنا ہے. اور اس میں صرف تحریک انصاف کے لوگ نہیں ہیں تو خیر پورا پاکستانی تحریک انصاف ہے، لیکن میجورٹی جو عام پاکستانی ہیں جو دوسروں پر دار و مدار کرتے ہیں انہیں سوچنا ہوگا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.